علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وما هم من کل حدب ینسلون. کل آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ نیک اعمال کو چھوڑ کر اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. اور جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو ان کے لیے دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر آنا حرام. یعنی جو مر گئے اور وہ کسی سبب سے مرے ہوں، اب دوبارہ اگر وہ ہزارہا کوشش کرے کہ ہم دنیا میں جا کے اپنے اعمال کو درست کر لیں تو وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اور قیامت کے آنے سے پہلے کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی بتائی کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے. ان کے تعلق سے الگ الگ روایت آتی ہیں. ان کے کان جو ہیں ان کے جسم کی برابر ہیں اور یہ ایک بالش سے لے کر 60 فٹ لمبے تک ہیں. سکندر ذوالقرنین نے ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ قید کر دیا تھا اور یہ جب سے قید ہیں. جب حکم باری ہوگا تو وہ جو دیوار سیسا پلائی کی بنائی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ آ جائیں گے. اور جب یہ آئیں گے تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ یہ خشک تر سب کھا جائیں گے. سوکھا ہوا بھی کھا جائیں گے، گیلا بھی کھا جائیں گے، انسان کو بھی کھا جائیں گے، چرند و پرند کو بھی کھا جائیں گے، دریاؤں کا پانی بھی پی جائیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے. جہاں سے گزریں گے بچے گا کچھ نہیں. یہ آئیں گے کب؟ جب کانا دجال گھوم کر نکل چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے. ذرا موت واقع نہیں ہے ان پہ، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے. جب یہ کانا دجال پوری دنیا میں گھومے گا اور فلسطین پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی اقامت کے وقت مسجد اقصیٰ کی پوروی مینار پر اتریں گے. حضرت امام مہدی کو نماز پڑھانے کا حکم دیں گے. آپ نیزہ لے کر کے کانا دجال کے پیچھے دوڑیں گے. ان کی خوشبو سے کانا دجال جو ہے اس طریقے سے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. نمک کی ڈیلی پانی میں ڈال دو تو گھلتی چلی جاتی ہے، ویسے ہی اس کا پیچھا کر کے آپ اس کو ختم فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے یہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ سرکار کے کیا امتی بن کر آئیں گے، کلمہ رسول ہی پڑھتے ہوئے آئیں گے. یہاں تک کہ جب کھول دیے گئے یاجوج و ماجوج یعنی ان کی آڑ ہٹا دی گئی. یہ قیامت تک کا ارشاد ہے اس واسطے کہ یاجوج اور ماجوج کی آڑ کھل جانا قیامت کی علامت ہے. اور اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ہر ٹیلے سے ڈھلکیں گے، وہ بے شمار ہوں گے. تو جب کسی بلندی سے نیچے کی طرف آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ آدمیوں کا سیلاب آ گیا. کسی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتریں گے تو ایسا لگتا ہو لگے گا جیسے سیلاب آ رہا ہو. وہ ہر چیز پر بے تحاشا جھپٹیں گے، ہر طرف دوڑیں گے، سب دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور خشک و تر جو کچھ پائیں گے کھا جائیں گے. بچے گا کچھ نہیں. جو ان کے سامنے آ گیا وہ بچنا نہیں، ختم. یہ بات قیامت کی علامتوں میں سے ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال اور اس کے تابع لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور ان کی آڑ کھل جائے گی اور ایمان والوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے. یہ بھی ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جبل خمر تک جائیں گے جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے اور کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے، آؤ جو کچھ آسمان پر ہے اسے بھی قتل کر ڈالیں. کیا کہیں گے لوگ؟
جبل الخمر کے پاس پہنچ کر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، مار دیا، اب آؤ مل کر آسمان میں جو کچھ ہے اس کو بھی ختم کر ڈالیں۔ روایت میں آتا ہے وہاں سے یہ تیر بھی چلائیں گے تو ان کے تیر جو ہیں خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے، حکم رب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے صدقے میں انہیں ختم فرما دے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ آؤ جو کچھ آسمان پر ہے اسے بھی قتل کر ڈالیں، اور پھر آسمان کی طرف تیر ماریں گے جو خون آلود واپس ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دشواری ہوگی تو وہ دعا کریں گے، پھر حق تعالیٰ دفعتاً یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا، ختم ہو جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یاجوج ماجوج کی آڑ ہٹنے اور ان کے ہلاک ہوتے ہی نزدیک آ گیا وعدہ حق، یعنی سچا وعدہ کہ قیامت کو آنا ہے۔ یہ نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب وارد ہوں گی۔ تو وہاں قصہ یہ ہے کہ اس دم پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کافروں کی، ایسا کھا جائیں گے کہ ان میں جھپکنا بھی نہ ہوگا، الغرض آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان میں جھپک بھی پیدا نہ ہوگی، اور اس وقت وہ کافر کہتے ہوں گے ہائے افسوس ہم غفلت میں پڑے تھے دنیا میں اس جانب سے، یعنی اس دن اور اس حال سے، بلکہ ہم اندھیر والے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ پیغمبروں کی بات ہم نے نہ سنی اور ان کے ساتھ تکبر اور جھگڑا کرتے رہے۔ تو اے کافرو سن لو، اس ہائے ہائے کرنے سے اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا۔ تو موت کے آنے کے بعد تم کتنا ہی چلاؤ، کتنا ہی رو، کتنا ہی گڑ گڑاؤ، وہ سزا مل کر رہے گی جو یہاں سے آپ کر کے گئے۔ آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ۔ اللہ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے، آج لے ان کی پناہ۔ آج سرکار کی پناہ میں آ جاؤ، آج سرکار کے طریقے کو اپنا لو، آج سرکار کی سیرت کو اپنا لو، آج سرکار کی سنتوں کو اپنا لو، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گئے۔ محشر میں تو سبھی اقرار کریں گے، سرکار کی شان دیکھ کر سب کہیں گے، سب آپ کی عظمتوں کے آگے سروں کو جھکائیں گے، لیکن اس وقت اصل میں ایمان کا معنی یہی ہے بغیر دیکھے ماننا، بغیر دیکھے ماننا۔ دیکھنے کے بعد کیا ہے، سبھی مان جاتے ہیں۔ بھائی میں نے آپ سے کہا کہ اس طرف مت جانا، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے میری بات مان لی، تو میری محبت آپ کے دل میں ہے یا میرے اوپر یقین ہے تبھی تو آپ نے مانی، لیکن اس وقت تو نہیں مانا، کسی دوسرے راستے سے گھوم کر کے گئے اور دیکھا کہ ہاں واقعی جو انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہے، پھر آپ نے مانا، تو کون سا کمال کیا؟ کوئی کمال ہوا؟ اس میں میری عزت ہوئی، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہوا کہ نہیں مولانا آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے مان لیا؟ اب میرے کہنے پہ تھوڑی مانا ہے، تم نے دیکھ کر کے مانا ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہ بغیر دیکھے اللہ کو ایک ماننا اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ تو آج مانو، کل ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور تمہارے تراشیدہ مورتیاں اور تمہارا مرکز اطاعت شیطان، تمہارے من دون اللہ سارے معبود جہنم کا ایندھن ہیں، یعنی دوزخ کی آگ میں آگ بھڑکانے والے ہیں، خود بھی جلیں گے اور تمہیں بھی جلائیں گے۔ تم بتوں سمیت دوزخ میں گزرو گے اور اس میں جاؤ گے، اس وقت تمہاری نادانی تم پر کھل جائے گی اور تم دیکھو گے کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں، اس وقت تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ یہ غیر مسلموں سے ہے
کہ آج جنہیں تم معبود مان رہے ہو سب کچھ ہلا گلا فساد مچائے ہوئے ہو، کل تم پر یہ راز کھلے گا کہ جو تمہارے خدا ہے تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے، اس لیے کہ خدا تو اوروں پر عذاب کرتا ہے، خود عذاب میں نہیں ڈالا جاتا۔ یہاں یہ ذہن نشی رکھیے کہ بت جو دوزخ میں لائے جائیں گے، اس میں حکمت یہ ہے کہ بت پرستوں پر اور زیادہ عذاب ہوگا، اس واسطے کہ بتوں سے اور بھی زیادہ آگ تیز ہو جائے گی اور بت پرست زیادہ جلیں گے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہاں پر ان آیات کے اندر مشرکین سے خطاب ہے کہ آج مان جائیے، ایمان لے آئیے، کل جب تم لوگ دیکھو گے تو واویلا مچاؤ گے، لیکن اس وقت واویلا مچانا، تمہارے ہائے ہائے کرنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے بھی ان آیات کے اندر نصیحت ہے، جس طریقے سے کفار واویلا مچائیں گے، آج ہم جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کل جب ہم دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوگا، گویا کہ ایسے جیسے کوئی سیریل ٹی وی پر چل رہا، ایک ایک چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے، جو ہم نے اکیلے میں کیا تھا وہ بھی، جو لوگوں کے سامنے کیا تھا وہ بھی، جو رات کی تاریکی میں کیا تھا، تنہائیوں میں کیا تھا وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو کر کے بھول گئے تھے وہ بھی، سب ہماری نظروں کے سامنے ہوگا۔ اس میں سے ذرہ برابر بھی، ریتی ہوتی نا ریتی، اس کے ذرے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی بھی اگر برائی یا نیکی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں سامنے ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ شان قہاری کے ساتھ جلوہ فگن ہوگا، حساب لے رہا ہوگا، بتائیے اس وقت کیا پوزیشن، کیا پوزیشن ہوگی؟ تو آج موقع ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا۔ آج رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا، کل میدان محشر میں شان کریمی اور رحیمی کے ساتھ نہیں، شان قہاری، اتنا یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔